بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر عائشہ اسد اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات. آپ سب سے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں. وہاں پر اکثر میں کوشچن آنسر سیشن کرتی ہوں لائیو، جس پہ آپ لوگوں کے جتنے کوشچنز ہوں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ جو شارٹ کوشچنز ہیں ان کے میں آنسر دے سکوں. اور فیمیلز کے لیے بھی ایک میرا گروپ موجود ہے فیس بک پر صحت کی بات کے نام سے، تو آپ سب مجھے وہاں پر جوائن کریں اور اپنی پوسٹ شیئر کریں. اگر کچھ نہیں بھی پوچھنا ہے تو وہاں پہ بہت سی انفارمیشن آلریڈی موجود ہے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اپنی ہیلتھ کے حوالے سے، یہی میرا موٹیو ہے. چلیں اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. آج کی ویڈیو میری میل انفرٹیلیٹی پہ ہے. اچھا، اس ٹاپک کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن اب تھوڑا میں ذرا امپروو کر کے اس ٹاپک کو بتاؤں گی. جو چیزیں میں پہلے نہیں بتا سکی میں کوشش کروں گی کہ اس میں ان چیزوں کو کور کروں. اب جو نیو ہمارے پاس ریسرچز آ رہی ہیں یا نیو جو میل انفرٹیلیٹی کی ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن آئی ہے، کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر سال یہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں، اور افسوس کے ساتھ خاص طور پہ ایشیا میں جو میل فرٹیلیٹی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈکلائن ہو رہی ہے. اس سے کیا مراد ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کچھ وجوہات تو ابھی تک ہمارے پاس کلیئرلی موجود نہیں ہے کہ ایئر بائی ایئر کیوں فرٹیلیٹی کم ہوتی جا رہی ہے آدمیوں میں، اور آدمیوں میں بھی بے اولادی کے مسائل بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. بلکہ اگر میں کہوں کہ فیمیل سے زیادہ میلز کو یہ پرابلم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. جو میل فرٹیلیٹی کی ڈیفینیشن ہے اس میں کاؤنٹ سے زیادہ اب اسپرمز کی کوالٹی پہ توجہ دی جاتی ہے کہ کاؤنٹ جتنا بھی ہے لیکن جتنے بھی اسپرمز ہیں ان کی کوالٹی کیسی ہے. اب ریزن کیا ہے اس چیز کا؟ وہ ریزن یہ ہے کہ آج سے اگر میں کچھ سال پہلے کی بات کروں تو اسپرمز کی کوالٹی پہ اتنی وہ نہیں تھی، لیکن کوانٹٹی پہ تھا کہ تعداد ان کی صحیح ہونی چاہیے. کاؤنٹ پہ تھا، اسپرم کاؤنٹ 50 ملین سے سٹارٹ ہوئے، پھر کم ہوتے ہوتے اب 30 ملین پہ آ گئے، 30 سے 20 پہ. اور اب جو ریسنٹ ہمارے پاس WHO کی کلاسیفیکیشن ہے، جو ریفرنس رینج ہے، وہ یہ ہے کہ اسپرم کاؤنٹ 15 ملین پر ML ایک سیمپل میں ہے تو کافی ہے، مطلب 15 ملین. اتنا جلدی یہ آدمیوں کی فرٹیلیٹی ڈکلائن ہو رہی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹ 15 ملین بھی ہے کسی کا تو اٹس انف. لیکن اب آپ کوالٹی پہ توجہ دیں کہ ان اسپرمز کی کوالٹی کیسی ہے. اس میں نارمل اسپرمز کتنے ہیں، اس میں ایب نارمل اسپرمز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ایکٹیو اسپرمز کتنے ہیں، موٹیلیٹی ہے یا نہیں. کچھ ایسے بھی رپورٹس ہوتی ہیں کہ جن میں اسپرم کاؤنٹ بالکل ٹھیک ہے لیکن موٹیلیٹی ان میں نہ ہونے کے برابر ہے. موسٹلی اسپرمز جو ہیں ڈیڈ ہیں، تو اوبویسلی انہیں کوئی آپ اچھی رپورٹ نہیں کہہ سکتے. بے شک اگر ان کا کاؤنٹ 50 ملین ہے لیکن اگر سب کے سب اسپرمز مرے ہوئے ہیں تو پریگنینسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آدمیوں کو خود اس چیز کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اگر ان میں کوئی پرابلم ہے تو اسے علاج کی نیڈ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ پاسبل نہیں ہے اور عورتوں کو ہی زیادہ علاج کی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن آدمی ایک رپورٹ کروانے پہ بھی کافی ایشو کریٹ کرتے ہیں وچ از ویری رانگ. ٹھیک ہے، تو اب کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے فیمیل کی ایج پہ بہت تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح آدمیوں کی ایج کے ساتھ بھی اسپرم کی کوالٹی پہ فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں جیسے ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ٹیسٹس ہیں آدمیوں کے ان کے اوپر اثر پڑتا ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اسپرمز کی کوالٹی پہ فرق پڑتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چوٹ لگ جائے، کوئی ٹراما ہو جائے، اس میں ہو سکتا ہے. پھر ایک بیماری ہے ویریکوسیل. ویریکوسیل میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں یا سیک ایسے سویلنگ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو اسپرمز کی پروڈکشن ہے وہ بند ہو جاتی ہے یا کوالٹی بہت خراب ہو جاتی ہے، جس کا آپریشن کر کے ٹھیک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر انہیں کینسر تھا یا کسی بھی وجہ سے کیمو تھراپی ہوئی ہے، ریڈیو تھراپی ہوئی ہے، تو اس میں تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ اسپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ان سب کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز جو ہے بہت اہم رول ادا کرتی ہے انفرٹیلیٹی کی طرف. خاص طور پہ اگر شوگرز کنٹرول میں نہیں ہیں یا پھر بہت عرصے سے شوگر ہے اور وہ دوائیاں لے رہے ہیں تو وی کین پریڈکٹ کہ ہاں ان کا جو ہے ایشو ہوگا اسپرمز کا.
ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی دوائی لے رہے ہیں تو ہمیشہ اپنے فزیشین سے پوچھ لیں کہ یہ دوائی آپ کی فرٹیلیٹی پہ افیکٹ تو نہیں کرے گی اگر کنسیو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کنسیو کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، ڈائبٹیز کا ایک یہ بھی ہے کہ صرف اسپرمز پہ، سیمن پہ اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ فزیکلی بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ ایسے جو میلز ہیں اکثر جو ہیں وہ انٹر کورس پرفارم نہیں کر پاتے ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن انہیں ہو جاتا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے۔ تو یہ سب بھی معاملات ڈائبٹیز کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ کچھ ایسی سائیکیٹرک میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ڈپریشن میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سائیکولوجیکل سائیکیٹرک ایشو ہوتا ہے اس لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے سائیکیٹرسٹ سے پوچھ لیں کہ ہم کنسیو کرنا چاہتے ہیں یا آگے ارادہ رکھتے ہیں کنسیو کا، تو ان دوائیوں کا کوئی ایسا افیکٹ تو نہیں ہوگا، تاکہ وہ پھر آپ کو ایسی میڈیسنز پرسکرائب کر دیں جو آپ کے لیے سیف ہوں۔ پھر جو ایک بہت امپورٹنٹ میل انفرٹیلیٹی میں ہے وہ ہے آکوپیشن کا۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں پرولونگ سٹنگ ہوتی ہے، جیسے ڈرائیورز ہو گئے، کافی لمبے عرصے تک بیٹھ کے وہ لوگ گاڑی چلاتے ہیں، یا پھر آفس ورک میں بھی کافی عرصے تک جو ہے نا لوگ بیٹھے رہ کے کمپیوٹر پہ ورک کرتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ پراپر جو ہیٹ کا جو کنٹرول ہے ٹیسٹس کا وہ تھوڑا انبیلنس ہو جاتا ہے اور اسپرمز ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹرز انہیں اکثر یہ بھی پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ پرولونگ سٹنگز اوائڈ کریں اور تھوڑا واک کر لیا کریں بیچ میں اٹھ کے، اور ٹائٹ کلوتھنگ نہ پہنیں، تو یہ سب چیزیں اچھا افیکٹ ڈالتی ہیں۔ پھر وہ لوگ جو کیمیکلز کا ایکسپوجر ہے، کچھ ایسے کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمیکل سے ایکسپوز ہوتے ہیں یا پھر ریڈیشن سے ایکسپوز ہوتے ہیں، جیسے ایکس رے ٹیکنیشینز ہو گئے، یا پھر جو ایسی فیلڈز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ریز سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، تو ان میں بھی اسپرمس کے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایڈکشن ہے، جیسے الکوہول ہے، اسموکنگ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اچھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ اسپرمس کو کل کرتی ہیں۔ ہم جو اسپرمس کی میڈیکلی ایک پکچر لیتے ہیں وہ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہیں۔ اولیگو اسپرمیا ہوتا ہے جب اسپرمس کے جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت کم ہو جائے، کوانٹٹی بہت کم ہو۔ ایستھینو ایزو اسپرمیا ہم لوگ تب کہتے ہیں جب موٹیلیٹی کم ہو۔ ٹیراٹوزو اسپرمیا ہوتا ہے جب مورفولوجی اس کی خراب ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافی چیزیں ہیں۔ ایزو اسپرمیا ہوتا ہے جب کوئی اسپرم ہی نہ ہو، سیمن کے اندر، سیمپل کے اندر کوئی اسپرم نہ ملے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ٹرمز ڈیفائن کر دی۔ آئی نو آپ لوگوں کے لیول کا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی رپورٹ میں ایسا کچھ لکھا ہے تو اسے یہ ٹرمز پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، انویسٹیگیشن اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، آدمیوں کی بیسک ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سیمن انالائسس، بس وہی سیمپل دینا ہوتا ہے، اور اس سیمپل میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر، اگر تو آپ گھر میں سیمپل کلیکٹ کر رہے ہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر لیب میں پہنچا دیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ لیب میں سیمپل دیا جائے، اور پھر جو ہے یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ 3 دن انٹر کورس سے پرہیز کر کے یہ سیمپل دیا جائے، اور 3 سے 7 دن سے زیادہ نہ ہو، 3 دن سے کم نہ ہو۔ ان چیزوں کا اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک بار سیمن انالیسس کی رپورٹ خراب آتی ہے تو ہمارے پاس جو گائیڈ لائنز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ آپ 3 منتھس کے بعد دوبارہ اس رپورٹ کو ریپیٹ کروائیں کنفرمیشن کے لیے۔ 2 ہمارے پاس رپورٹس ہونی چاہیے۔ پھر رپورٹ خراب آتی ہے اگر، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خرابی ہے، اس کے بعد جو ہے باقی ٹیسٹ پرسکرائب کیے جاتے ہیں۔ آدمیوں میں بھی ہارمونل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، مینجمنٹ میں سب سے پہلے تو ہم ویٹ کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر آپ اوور ویٹ ہو یا انڈر ویٹ ہو تو اس چیز پہ بھی دھیان دینا ہوتا ہے کہ اپنی فزیک آپ بہتر کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ایسا فیکٹر ہے، ایڈکشن کا کوئی فیکٹر ہے، الکوہول یا اور کوئی ایسی، آج کل تو بہت ساری ایڈکشنز ہیں، میں کس کس کا نام لوں، لیکن جتنی بھی ایڈکشنز ہیں، کوئی نشے کے عادی ہیں تو ہم یہی پرسکرائب کرتے ہیں کہ اسموکنگ کم کر دیں، الکوہول کا یوز ختم کر دیں، تاکہ جو ہے اسپرمس پہ برا افیکٹ نہ ڈلے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا افیکٹ برا ہوتا ہے، ہم انہیں ریویو کرتے ہیں کہ کوئی ایسی دوائی تو نہیں آپ لے رہے ہیں، یا ہسٹری میں کوئی ایسی دوائی تو نہیں لی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں، اس کے اندر بھی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی اور ڈائٹ مینجمنٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے آپ میں بدلاؤ لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینی ہوتی ہے۔ پروٹین انٹیک اپنا زیادہ کریں، فروٹس ویجیٹیبلس کی طرف دھیان زیادہ دیں، اسموکنگ ہے تو ختم کر دیں، الکوہول لے رہے ہیں تو اس کی کنزپشن کم سے کم کر دیں۔ ان سب چیزوں کی طرف ہم نے مریض کو لے کر آنا ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ ٹریٹمنٹ تبھی صحیح ہوتا ہے جب مریض اس چیز کو لے کے سیریس ہو۔
لیکن افسوس کے ساتھ میلز اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے سیریس نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ جو میل کا ٹریٹمنٹ ہے نا، وہ گائنیکالوجسٹ کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ دیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن پراپر جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے نا، وہ یورولوجسٹ کے انڈر آتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے پراپر جو ڈاکٹر ہے جس کے انڈر آپ کی بیماری آتی ہے اسے دکھائیں، تاکہ بہترین ٹریٹمنٹ ہو اور جلد سے جلد ریکوری ہو۔ اس کے علاوہ دوائیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، ہر چیز کا علاج ممکن ہے۔ اگر ویریکوسیل کا کوئی مسئلہ ہے تو سرجری کروانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کافی مریض ایسے ہیں جنہیں صرف سرجری پرسکرائب کی جاتی ہے اور وہ دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، اور گھر میں فیمیلز کو بھی چپ کرا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ اگر ویریکوسیل ہے اور اس میں سرجری کی نیڈ ہے تو اس کے بعد 90% فیمیلز کنسیو کر لیتی ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر آپ کو ویریکوسیل میں سرجری بتا رہے ہیں تو کروا لینی چاہیے، اس میں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ آپ کی بھلائی ہے۔ اس کی سرجری کروا لیں تاکہ ایٹ لیسٹ اولاد تو ہو سکے نا آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بالکل ہی اسپرمز ڈیڈ ہیں یا موٹیلیٹی نہیں ہے تو ہر چیز کا آگے علاج بنے ہوئے ہیں، جیسے اکسی کروا سکتے ہیں آپ لوگ، آئی وی ایف، اکسی، ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی کیونکہ وہ سب ایک الگ ٹاپک ہے، اسسٹڈ کنسیپشن میں آ جاتا ہے کہ جتنے پروسیجرز آج کل ہو رہے ہیں جو ایکسپینسو ہوتے ہیں لیکن ریزلٹس ان سب کے اچھے ہیں، تو میں اس کی طرف ضرور بناؤں گی ویڈیو اس چیز کے اوپر۔ اور ساتھ میں آپ کو ضرور یہ مشورہ دوں گی کہ وٹامن ای اور زنک اور کو انزائم Q10، ان تین چیزوں کے تو ریسرچز پروون ہیں کہ اسپرم کی ہیلتھ کے اوپر بہت اچھے اثرات ہیں۔ تو جن بھی میلز کو ایسی کوئی پرابلم ہے وہ ضرور ان تین چیزوں سے ریلیٹڈ، میں نام نہیں لے سکتی لیکن بہت سے ملٹی وٹامنس مارکیٹ میں موجود ہیں، یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور آپ لوگ لیں، تاکہ دوسری میڈیسنس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ان وٹامنس کے ساتھ جلدی ریکور کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ اللہ حافظ۔